سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ روزانہ کی طرح آج بھی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس وظیفے کو وظیفہ کن فیکون کہتے ہیں۔ اس کو کن فیکون اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو جس کام کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کام یہ مقصد آپ کا ضرور پورا ہوگا، اور اللہ کے حکم سے وہ انشاءاللہ آپ کو جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے اس مقصد میں آپ کو یقینی کامیابی حاصل ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کی مدد کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آپ دعا کریں تو اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما کر کن کہیں کہ ہو جا تو فیکون بس وہ ہو جائے، کہ اللہ پاک جب بھی کن کہہ دیں تو وہ چیز حاضر بنی ہوئی تیار ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے کن کہنے کی دیر ہے، فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ وظیفہ بھی ایسا ہے کہ اس کو جس بھی مقصد کے لیے آپ کریں گے انشاءاللہ وہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ یہ وظیفہ کسی بھی قسم کی حاجت، پریشانی، مصیبت یا کسی بھی قسم کی دلی مراد کو پورا کرنے کے لیے اس وظیفہ کو کن فیکون اس لیے کہا گیا ہے کہ بزرگان دین نے اس وظیفہ کو کیا اور ان کو اس سے ایسا ہی فائدہ حاصل ہوا جیسے اللہ پاک کی ذات اس عمل کے کرنے والے کے لیے اس کے مقاصد میں کامیابی کے لیے کن کہیں اور وہ جس بھی مقصد کے لیے کر رہا ہے وہ فیکون ہو جائے۔ تو آج کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے جو کہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ آپ کے دل میں کوئی بھی حسرت ہو، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی تمنا ہو یا آپ کسی بھی قسم کی پریشانی مشکل کا شکار ہوں تو آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کی 90,000 سے زیادہ حاجات فوری طور پر اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ اتنی انسان کی حاجات نہیں ہوتی لیکن اللہ پاک کے فضل سے آپ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے اللہ پاک اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے لطف سے آپ کی ہر قسم کی جائز حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ کی ہر قسم کی جائز حاجت کو میرا اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے اور آپ کو ہر مقصد میں یقینی کامیابی حاصل ہوگی۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، جو بھی مقصد، جو پریشانی یا جس بھی حاجت، جس ضرورت کے پیش نظر آپ اس عمل کو کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں آپ کو 100% کامیابی حاصل ہوگی۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی پاورفل اور مجرب عمل کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل اسلامک وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ آج کے اس مجرب اور آزمودہ عمل کی طرف جانے سے پہلے تمام احباب سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے ایسے تمام بہن بھائی کہ جو کہ دل میں حاجات، تمنائیں، آرزویں اور مرادیں لے کر پھر رہے ہیں اور ان کو اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل رہی، تو ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ پاک کی رحمت کو بلانے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار تو کریں، ہم اپنے آپ کو اللہ پاک کی ذات کے سامنے پیش تو کریں۔ ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ پاک اس طرح سے ہماری مدد نہیں کریں گے۔ یہ اللہ پاک کی مدد ہی ہے، اللہ پاک کا لطف ہی ہے، اللہ پاک کا کرم ہی ہے کہ اس نے ہمیں
کتنے مشکل حالات میں بھی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے، لیکن جب تک ہم خود اللہ پاک کی بارگاہ میں جا کر کوئی سوال نہیں کریں گے تو وہ ہماری حاجات، ہماری ضروریات کو پورا نہیں فرمائیں گے، کیونکہ ہمیں اگر ان سے کوئی چیز منگوانی ہے، کوئی چیز منوانی ہے تو ہمیں ان کی ذات اقدس کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہوں گے۔ جیسا کہ ایک مشاہدہ ہے دنیا میں بھی کہ کسی شخص کو اگر کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ دوسرے کے در پر جاتا ہے، تب جا کے اسے وہ چیز ملتی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک کی ذات سے چاہیے ہے تو ہم اللہ پاک کے در پہ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت، تمنا، دلی مراد، آرزو ہوتی ہے۔ تو یہ عمل ایسا خاص ہے کہ جو غریب کے سے غریب اور امیر سے امیر ہر انسان کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ اس کی ہر قسم کی حاجت اور ضرورت کو میرے اللہ پاک اپنے فضل سے پورا فرمائیں گے۔ عمل کچھ اس طرح سے ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی بھی وقت آپ نے کسی بھی دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ رات کو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد، رات کو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد کسی مخصوص کمرے میں آپ مخصوص کمرے کا انتخاب کریں کہ جہاں سے آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کہ اگر کوئی عمل کرتے ہوئے اس میں یکسوئی نہ رہے تو پھر اس عمل کا جو ہے مزہ نہیں رہتا، اور وہ عمل کرنے والا جو ہے اس کو بھی صحیح سے عمل کرنے کا، صحیح سے عمل نہ کرنے کی وجہ سے پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش کریں کہ یکسوئی والا کمرہ، کوئی الگ کمرہ منتخب کریں تاکہ وہاں پر آپ کو کوئی بھی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اور آپ یکسوئی کے ساتھ بارگاہ الہی میں اس عمل کو کر کے اللہ پاک کی ذات سے اپنی جو بھی مراد ہے، جو بھی مسئلہ، جو مقصد ہے، اس میں کامیابی کے لیے دعا کر سکیں۔ اگر تو آپ کے پاس کمرہ وغیرہ موجود نہیں ہے تو جیسے میں کہتا ہوتا ہوں کہ گھر کے تمام افراد کو سونے دیں، جب وہ سو جائیں تو اس کے بعد اٹھ کر آپ یہ عمل کر لیں۔ عمل آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور نفل بھی اس عاجزی سے پڑھنے ہیں کہ آپ یہ سمجھ کے یہ نفل پڑھیں، یہ نماز پڑھیں کہ یہ آج آپ کی آخری نماز ہے، صبح آپ کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کے بعد یہ عمل بھی آپ نے اس نیت اور اس ارادے اور اس یقین سے کرنا ہے کہ یہ آج آپ کی آخری عمل کر رہے ہیں، آخری بار آپ دعا کر رہے ہیں کہ صبح آپ کو دعا کا موقع نہیں ملے گا۔ ویسے بھی ہر انسان کو جو بھی عمل، جب بھی کوئی نماز پڑھے، جو بھی عمل کرے تو اسی یقین سے کرنا چاہیے کہ کسی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے فجر کی نماز پڑھی تو وہ ظہر کی نماز پڑھے گا بھی یا نہیں۔ یہ آج کل کے دور کی بات ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو بات ثابت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سانس اندر لے کے باہر سانس نکالنے کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے سانس اندر تو لی ہے لیکن کیا پتہ باہر نکال پاؤں گا یا نہیں۔ ہماری زندگی صرف یہ ہے کہ سانس اگر اندر چلا گیا تو باہر نکالنا میرا اس جہان میں ہوگا یا اس جہان میں ہوگا، اس کے بارے میں کوئی انسان نہیں جانتا۔ اس لیے جو بھی عبادات کی جائے، جب بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اس یقین سے اگر کی جائے تو اس کے کرنے میں مزہ ہی ہو رہا ہے، اور اس کو جب وہ کوئی انسان کرے گا تو اس کا پھر جتنا خلوص ہوگا، جتنی اس پر یقین ہوگا، اتنا اور کسی عمل پر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ نے اس یقین سے کرنا ہے کہ آپ زندگی کا آخری عمل کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کوئی موقع نہیں ملنا۔ اس لیے اس عمل میں ایک تو آپ نے دنیا مانگنی ہے اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ضرور مانگنی ہے۔ تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد نفل پڑھنے کے بعد وہیں جائے نماز پر 2 زانو بیٹھ کر آپ نے اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ یہ تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح ہے، اس کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ
استغفار پڑھنا ہے، لیکن استغفار پڑھنے سے پہلے آپ نے دعا کرنی ہے، خصوصی طور پر بارگاہ الہی میں آپ نے دعا کرنی ہے۔ جتنا بھی آپ کو یقین کے ساتھ دعا کریں گے انشاءاللہ اتنا جلدی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 1000 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں خصوصی طور پر دعا کرنی ہے۔ جس مقصد، جس مسئلے، جس بھی پریشانی کے حل کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ آج چھوڑنے سے پہلے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور اس کے کرنے کے بعد ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے کہ جو بھی اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہو اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر قسم کی جائز حاجت، تمنا اور مراد اللہ پاک ایسے پوری فرمائیں گے جیسے اللہ پاک آپ کے کسی عمل کے لیے کن کہیں اور فیکون وہ ہو جائے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ میں سے یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں آپ صرف اپنا نام ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھیجیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے اور ہم آپ کے لیے اس عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد